شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. یقینی طور پر افغانستان افغان طالبان رجیم وہاں پر چھپے ہوئے دہشت گرد یہ مانگ رہے تھے, یہ کارروائی اس کا چیخ چیخ کر تقاضا کر رہے تھے اور انہیں ان کا جواب مل چکا ہے اور بھرپور جواب ہے. یہاں سے آنورڈ کیا ہے, کیسا ہے, کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی آئی تھنک پوری قوم کو مبارکباد اور انشاءاللہ آپریشن کنٹینیو رہے گا. باقی آپ کو یاد ہوگا 2 دن سے بڑھ کے سن رہے تھے کہ 24 گھنٹے میں پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. اٹ واز سو آئی وڈ سے انفارچونیٹ اور مذاکرہ خیز بیکاز بیسیکلی یہ ایک جھوٹی مکار اور ایروگینٹ رجیم ہے اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بھارت کا جو اہلکار ہے وہ چلا رہے ہیں, دوغلی چلا رہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ 18 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں آپریشن کو اور ان کی تباہی مچ گئی ہے. اینڈ رائٹ ان ٹو دا ہارٹ آف افغانستان, کندھار ہو, کابل ہو, اس کے بعد آپ کا باقی جو فرنٹ لائن پہ جتنے آئی تھنک بیسز تھے, کور ہیڈ کوارٹرز ہیں, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, 2 ہی ان کی کام کی کوریں ہیں, آئی تھنک 203 اور 202, اور آئی تھنک دونوں کو بڑا شدید نقصان ہوا ہے. ملٹری اکوپمنٹ کی آپ نے تفصیل بتائی ہے, آئی تھنک مور دین 80 ٹینکس اینڈ APCs ہیں, آرٹلری گنز ہیں, اور ابھی اللہ معاف کرے لاشیں اٹھانے والا بندہ کوئی نہیں ہے. یہ کافی سارے ایون توخن بارڈر کو چھوڑ کے رات کو بھاگے تھے. یہ ٹوٹل اوقات ہے اور وجہ صرف یہ ہے کہ بیسیکلی اٹس ناٹ اے گورنمنٹ, یہ ایک رجیم ہے قبضہ گروپ کی جس سے افغان عوام بھی تنگ ہے, اور اس میں سوائے ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف پالیسی استعمال کر کے اور ایکسٹریکٹ کرنا کنسیشن یا نیبر سے, یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ یہ بھتہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کوئی گورننس سسٹم نہیں ہے. اندر سے ابھی بہت زیادہ پریشر ہے. دیر واز پینک آن کابل ایئرپورٹ, لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. $2,000 میں پاکستان کا ویزا جو ہے وہ وہاں پہ بک رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ پیپل وانٹ ٹو رن اوے. پھر ناردرن فرنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا ہوا ہے جس میں تاجک, ازبیکس اور ہزارہ برادری شامل ہے, اور ایون پشتون علاقوں میں لوگ فیڈ اپ ہیں کہ یہ ملک جس نے آپ کو ہوسٹ کیا, جس نے امن کی بات کی, جس نے تجارت کووڈ تک میں دروازے کھولے, اور آپ نے اسی کو جا کے فائٹ کرنا شروع کر دیا. باقی دیکھیں سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا رہا, گودی میڈیا ہو یا کابل رجیم ہو یا تلویو والے ہوں, کیونکہ یہ ایک ہی ایکسس ہے. پھر ہم نے دیکھا اسکائی نیوز سے جھوٹی خبریں, یالدہ حکیم جیسی رپورٹر جو ہے وہ ان کا فرنٹ وومن کا کردار ادا کر رہی تھی. تو آل ٹولڈ آئی تھنک اٹس اے ہیوج سکسیس. پاکستان کی افواج جو ہیں, پاکستان کی ایئر فورس, باقی لا انفورسمنٹ, عوام جو ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہی ہے. اور افسوس صرف ایک پارٹی پہ ہے کہ ابھی بھی بیٹھ کے ان کو بڑی سخت تکلیف اور مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جی بڑا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو آپ نے کیوں جنگ مسلط کی ہے, جبکہ یہاں پہ ڈیلی ہم اپنے جوانوں اور افسرز کی جو ہے ان کے جنازے اٹھا رہے تھے. تو میرے خیال میں پاکستان نے جو اپنا ریڈ لائن رکھی تھی اس کو کراس ہونے کے بعد ایک ڈیسائسو ایکشن کیا ہے, اور یہ شاید ابھی کنٹینیو کرے گا. میرے خیال میں شوڈ اینڈ ایٹ رجیم چینج, اور کوئی ایسی انسان دوست رجیم آئے جو کہ افغان عوام کو بھی ایکسیپٹیبل ہو, افغان خواتین کو, جو باقی قومیتیں ہیں افغانستان میں, صرف وہاں پہ طالبان کے کوئی 1.5-2 لاکھ قبضہ کے علاوہ پوری 4 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. تو انشاءاللہ تعالی مزید خوشخبریاں ملیں گی, اور ابھی پاکستان نے ڈٹرمن کر لیا ہے ارسپیکٹو آف انٹرنیشنل پریشر, اور باقی بھی ریجن میں پاکستان کے ساتھ ہیں لوگ. ایران پاکستان کے ساتھ ہے, رشین فیڈریشن, چائنا ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, عرب ممالک ہیں, ترکیہ ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ اس رجیم کو سمجھانے کے باوجود ان کی دہشت گردانہ کاروائیاں جاری رہی ہیں. ابھی رشیا نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم جو ہے اس کے لنکس بھی طالبان کے ساتھ ملتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس رجیم سے چھٹکارا پایا جائے گا, اور افغانستان جو ہے ایک خوشحالی کا سفر بھی طے کرے گا اور امن کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے گا. اچھا, اس میں بنیادی طور پر آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو پینک کی صورتحال ہے, اور وہ تو خیر نظر بھی آ رہی ہے. اب ایک وہ قوم ہے یا ایک وہ فوج ہے یا ملٹری فورس ہے جو یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا جو علاقہ ہے یہ دنیا کی فوجوں کے لیے قبرستان ہے اور ہم یہاں یہ کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں, لیکن اس کا حال جو ہے وہ خیر ہمارے سامنے ہے. اکتوبر میں کیا ہوا, پھر ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے. اس ساری صورتحال میں مطلب ان کو یہ شاید دیتا کون ہے کہ بھائی جا کے لڑو. مطلب وہ دینے والے تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کون ہے, لیکن یہ مان کیسے جاتے ہیں؟ مطلب انہیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے اور یہ ہمیں پورا اچھی بچی ہماری جانتا ہے, ہمارے ساتھ کرے گا کیا, پھر بھی آ جاتے ہیں. اس میں یہ بھی جو نیریٹو آئی تھنک یہ بھی ایک اریکٹ کیا گیا تھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اور بڑا فالس نیریٹو. ہمارے بڑے اچھے افغان دوست ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ترکیہ میں اسپیشلی, وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے گریو یارڈ آف امپائر, اٹس اے گریو یارڈ آف افغان پیپل. افغان لوگوں کا قبرستان ہے. آپ کاؤنٹ تو کریں پچھلے 40 سال میں کاؤنٹ کر لیں. ویسے تو خیر سے 200 سال میں 70 لڑائیاں ہوئی ہیں, تو امن تو آئے ہی نہیں کبھی اس علاقے میں. دیٹس وائی آئی بلیو کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو ڈیل کرنا ہے.
پچھلے 40 سال میں تقریباً 2.5 ملین افغان شہید ہوئے رشین آکوپیشن میں، اینڈ دیٹ آلسو ٹک 24 آورس. جب آکوپیشن ہوئی، جب امریکن آئے تو 12 گھنٹے لگے ہیں اور 9 سال وہ بیٹھے رہے. پھر کون سا مطلب ادھر گریڈ، اب لوگ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں ڈیسٹیبلائز کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ بیٹھ کے بس اس چیز پہ خوش ہیں. مطلب آپ نے آلموسٹ آپ کہنے کہ 50 لاکھ افغان جب مروا دیے پچھلے آپ کہنے 40 سال میں، اور ابھی افغان ڈائسپورا دیکھیں کیوں باہر بیٹھا ہو. ان سے صرف یہ کوئی سوال پوچھے کہ اگر یہ اتنے بڑے شہر ہیں تو 15 لاکھ سے زیادہ افغان ریپیٹریٹ کی ہیں ایران نے پچھلے آئی تھنک 2 سال میں، پاکستان نے کوئی 1 ملین کی ہیں، اور ایوری باڈی ریلیکٹنٹ ٹو گو بیک. اگر یہ اتنی دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں، اتنی بڑی یہ دلیر قوم ہے، تو اس میں پھر وائی پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گو. بیسیکلی تو یہ قبضہ گروپ ہے، اینڈ انفارچونیٹلی یہ ہسٹری رہی ہے کہ ہر 3-4 سال بعد جو ہے نا کوئی نہ کوئی گن کے زور پہ آ جاتا ہے. پچھلے 40 سال میں دیکھ لیں، ایوری ریجیم چینج واز تھرو بیرل آف دا گن. سردار داؤد assassinated, ترکی assassinated, حفیظ اللہ امین. تو آپ ایک سر لائن جو ہے طالبان 1 پھر آ جاتے ہیں. 2 گورنمنٹس بیچ میں آپ کہہ لیں کہ چلیں امریکن اسپانسرڈ رہی ہیں. تو میرے خیال میں ایک بڑا مس نومر ہے کہ جی یہ اس طریقے سے، اور یہی آئی تھنک ان کو ہوا دی بھارت نے. اور خیر سے 3 چیزیں میں نے بتایا ان کی خصوصیات ہیں. دس رجیم از ڈفرنٹ دین طالبان 1. ان میں تھوڑا بہت ویژن تھا، اسی طریقے سے انہوں نے چلایا اور کم از کم وہ امن کے ساتھ چل رہے تھے. یہ لوگ جو ہیں یہ جاہل بھی ہیں، اس کے بعد یہ خدا نخواستہ تکبر ہے بہت زیادہ، اور اسی بات پہ کہ ہم جی بڑے تیسمار خان ہیں. اور تیسرا بہت زیادہ جھوٹے ہیں. اور چوتھا ابھی کرپشن کی وہ سٹوریز آ رہی ہیں کہ افغانستان میں طالبان نے لوٹ مچائی ہوئی ہے. انہوں نے گولڈ مائنز ہے بدخشان کی، اس کے علاوہ جو ہے جتنے ہائی رائز ہیں طالبان بنا رہے ہیں. یہ لینڈ کروزرز اور ہائی لکسز پہ پھرتے ہیں اور کلف والے جوڑے پہن کے اور پگڑ پہن کے، اور اندر حالت یہ ہے کہ 80 سے 90% پہ چلی گئی یہ پاورٹی جو ہے. تو افغان عوام ان سے تنگ ہے. پیپل آر ناٹ بھیڑ بکریاں نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ افغان عوام کوئی اس طریقے سے مائنڈ سیٹ ہے. دے وڈ لائک کہ ان کی خواتین کام کریں، وہ اسکولز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، کنٹریبیوٹ کریں. اور ان پچھلے 20 سال میں جب ریپبلک تھا اس میں چیزیں سامنے آئی تھیں کہ کم از کم ایک سیمبلنس آف گورنمنٹ تھی. اس کے بعد پارلیمنٹ میں پارٹیسپیشن تھی. یہاں پہ خواتین کو لٹرلی یہ کیٹل سمجھتے ہیں. آنیسٹلی دے ڈونٹ کنسیڈر دیم ایز ہیومن بینگ. یہ بالکل مطلب ان کے فتوے ہیں، اس کو بالکل جانور کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ملٹیپل میرجز اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، زور زبردستی کی شادیاں ہو رہی. اور یہ بیسیکلی سا قبضہ گروپ. ہاں یہ ضرور ہے کہ مودی اور دوول کو یہ موقع ملا کہ وہاں پہ ان کو بھڑکایا جائے، ان کو پھونک دی جائے، اس کے بعد ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے. انشاءاللہ یہ ناکام ہوگا. تو میرے خیال میں یہ مس نومر جو ہے یہ ختم ہے. دے ڈونٹ ریئلائز. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، کوئی ایروگینس نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان کی ملٹری بیٹل ہارڈنڈ ہے. یہ 70 سال کے ایولیوشنری پروسیس سے ابھی یہاں پہ پہنچی ہے. دے آر اللہ کا کرم ماسٹرز آف موزائک وارفیئر. اور یہ انہوں نے پچھلے 20 سال میں جتنی لڑائی لڑی ہے ٹیررزم کے اگینسٹ، تو اس سے بیٹل ہارڈنڈ فورس کی سیکنڈ نیچر بن چکی ہے ابھی اس طرح کے چیلنج کو ڈیل کرنا. اور بھارت کو بھی آئی تھنک سمجھ آ گئی تھی مئی میں، تو یہ پروسیس کو آگے کیا گیا. میرے خیال میں یہ آئی تھنک یہ والا بھی جو محاورہ ہے یہ بھی پاکستان چینج کرے گا، اور ہوپ فلی افغان عوام کو بھی سکھ کا سانس ملے گا. دیر از اے ہیوج موومنٹ ناؤ ٹیکنگ پلیس. ابھی آپ دیکھیں گے کہ طالبان رینس کے ودن لڑائی ہوگی. جو ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ ان کو اٹیک کرے گا، اور پھر آئی ڈونٹ تھنک سو ناؤ دے ول ہیو پلیس ٹو رن، بیکاز کوئی ملک ابھی ان کو پناہ نہیں دے گا، نیدر ایران نور پاکستان نور تاجکستان. اور پھر یہ انہی غاروں میں جا کے چھپیں گے. اچھا، اس میں خواجہ آصف کا جو ٹویٹ ہے کہ اب ہماری تمہاری جو ہے وہ کھلی جنگ ہے، اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ جس طرح آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں، یہاں سے آنورڈ اب ہم دوحہ سے ہونے والے رابطے یا استنبول سے ہونے والی کوششوں کو بھی انٹرٹین نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری تو پہلی کوشش ہمیشہ سفارتکاری رہی. ہم نے بھارت کے ساتھ بھی یہ کیا، امریکہ نے جب انٹروین کیا. تو اب یہاں سے آنورڈ وہ کھلی جنگ والی ان کی بات اور آپ کی باتیں، مطلب کس طرح سے اب آپریٹ کس طرح کرنا ہے آگے؟ جی میرے خیال میں دیکھیں، یہ ایک تو یہ پرپیچول وار میں آلریڈی ہے، باقی ٹھیک ہے اس کو ایک فارمل ڈکلریشن کہہ سکتے ہیں. جب ڈیلی آپ کے ہنٹرلینڈ میں اٹیکس کیے جائیں، آپ کے شہریوں کو نشانہ بنایا جائے، اس کے علاوہ آپ کی ملٹری پہ اٹیکس کیے جائیں، پولیس پہ، تو آپ تو ان اسٹیٹ آف وار ہیں. باقی ٹھیک ہے اگر یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیاں سمجھتی ہیں جی کہ یہ جو ہے بیسیکلی کسی اور کی لڑائی ہے تو ہم اس کو درگزر کر سکتے ہیں. بھارت کے ساتھ بھی آپ کی ایک کنسسٹنٹ لڑائی ہے، چاہے یہ پراکسی وار پیچھے سپورٹ نہیں ہو رہی، تو اس چیز کو ضرور سمجھیں کہ یو بین ان اسٹیٹ آف وار پچھلے کافی عرصے سے، اور یہ اس کا ایک فیز ہے. تو اگر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ دا ڈیسیژن از کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ابھی انٹرنیشنل پریشر بھی آپ دیکھیں تو بہت کم ہے، انلائک لاسٹ ٹائم جو بھارت کے ساتھ جب ہوا، اور جب بھی ان کے موروں کو کٹائی ہوتی ہے تو پھر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایکٹیو ہوتی ہے. اور طالبان کی یہ عادت ہے
کہ یہ بڑکیں مارتے ہیں, پھینٹی پڑتی ہے, اس کے بعد یہ بھاگ کے جاتے ہیں, اینڈ دین یہ پھر اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آپ نے دیکھا پھر یہ کالنگ کرتے ہیں دلی میں جی کہ ہم نے کیا جواب دینا. تو اگر انہوں نے اپنے ینگ لوگوں کو مروانا ہے بیسڈ آن ڈیزائرز آف دوول, موڈی اینڈ نتنیاہو, تو ٹھیک ہے, مبارک ہو ان کو. تو میرے خیال میں بھی ایک ڈیسیژن ہے کہ دیر بی نو ٹالرنس فار اینی اٹیک ان پاکستان, اور پاکستان جب سمجھے گا پریمپشن کرنی پریمپشن کرے گا, ریٹیلیشن کرنی ریٹیلیشن کرے گا, اور اس جنگ کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور افغانستان میں ٹیل یو بہت زیادہ موومنٹ ہے, یہ جو سیملس آف نارملسی ہے یہ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ خود سوچیں کہ جن علاقوں میں بھی لڑائی ہوئی ہے, جو علاقے بام کیے گئے ہیں, جہاں سارا آئی وڈ سے کہ سسٹم جو ہے انفراسٹرکچر ان کا برباد ہوا ہے اور ان کی ملٹری کو عظیمت کھانا پڑی, تو کون عوام اس کو برداشت کرے گی؟ پیپل لائک ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. اور ہر گھر میں وہاں پہ اسلحہ ہے, یہ بڑی غیور قوم ہے, اور یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ ایروگینس اور خوف پیدا کر کے ان کو دبا سکتے ہیں. مینلی اٹس اے اسکیئرڈ رجیم. دیکھیں اگر آپ خواتین کو بند کرتے ہیں تو وٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ یعنی ابھی آپ یہاں تک پابندی ہے کہ آپ شیشے کی کھڑکی نہیں رکھ سکتے, اس میں پتھر لگائیں یا اس میں برکس لگا لیں, تو اندھیروں میں انہوں نے دھکیل دیا خواتین کو. دے کانٹ گو فار جابس بیکاز یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو رجسٹ بھی کرتا ہے, جو آواز اٹھاتا ہے. ابھی بھی پرو پاکستان آوازیں وہاں سے زیادہ آ رہی ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں خواتین ایکٹیو ہیں. پھر ناردرن ریزسٹنس ہے, اور میں کہوں گا ایون پشتون علاقے دے آر فیڈ اپ. ابھی سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوا ہے ٹریڈ اور کامرس اور لائف جو ہے وہ پشتون علاقوں کی جو بارڈرنگ پاکستان ہے, بیکاز یہاں اوور لیپ ہے, اور انہی کا کاروبار امپیکٹ ہوا ہے. صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی $60-70 ملین امریکہ سے کیش آ جاتا ہے ہر ہفتے, یہ بھی بڑی شرم کی بات ہے. اور آئی تھنک امریکن پالیسی سازوں کو دیکھنا چاہیے کہ زلمے خلیل زاد جیسی گیم کیوں کر رہے ہیں. پھر بھارت سے کچھ ڈالر آ گئے, اینڈ یو تھنک کہ افغان کرنسی آپ اسٹیبل شو کر کے تو اکانومی پروگرس کرے گی. اکانومی پروگرس نہیں کر رہی. 100% انکریز ان پرائسز ہے اس وقت وہاں پہ. اس کے علاوہ پینک ہے, وائی پاکستانی ویزا از بینگ سولڈ, وہاں پہ سنا ہے $2,000 میں یہ بک رہا ہے, حالانکہ $25 کی آفیشیل فی ہے. تو وہاں پہ ان کے اپنے گینگز ہیں اور ان کے گروپس ہیں جو بیچ رہے ہیں, بیکاز پیپل وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. پوچھ لیں آپ, ریفرینڈم کرا لیں. دوسرا یہ کہ کیا لیجیٹیمیٹ رجیم ہے, یہ 4 سال سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, نہ الیکشن ہے نہ کوئی, دیر از نو کانسٹیٹیوشن. جو ریپبلک کی کانسٹیٹیوشن لکھی گئی تھی پچھلے جو آپ کہہ لیں 18-19 سال ایک حکومت تو رہی وہاں پہ, تو وہ اس کو ختم کر دیا گیا. فتووں پہ یہ چل رہے ہیں, تو کیا آپ اس طریقے سے ایک ماڈرن اسٹیٹ چلا سکتے ہیں 21st سینچری میں؟ یہ ان کی غلط فہمی ہے, اور عوام اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور بے شمار کالز آ رہی ہیں اس چیز کو جاری رکھیں. اور کیونکہ اس کے علاوہ میرے خیال کوئی آپشن نہیں رہ گیا, تو میرے خیال میں بھی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی شاید اس طرح کا پریشر نہ ڈالے, اور بیسیکلی دے وڈ لائک ڈیفینیٹلی. یہ ایک رمضان میں لڑائی ہے, دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ یہ 2 اسلامی ممالک میں, لیکن بیسیکلی اٹس اے فائٹ بٹوین ٹیررسٹ رجیم اور ایک آپ کے ذمہ دار اسٹیٹ کے درمیان لڑائی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں جیتیں گے. یقینی طور پر اس میں جیتیں گے. اچھا, اس کا جو وے فارورڈ ہے اس میں خاص طور پر ہمیں توجہ مرکوز رکھنی چاہیے. اور یہ جو آپ بات کریں کہ 2,000 میں ویزا بک رہا ہے یا 2500 کی فیس ہے, اب یہاں سے آنورڈ اس جو لائن ہے جہاں سے یہ ہمیں سامنا ہے اس مشکل کا, یعنی ہماری جو سرحد ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا, اس کی مزید مؤثر سرویلنس جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے, کیونکہ جس طرح وہ پکڑا گیا ہے ایک دہشت گرد اندازی کرنے کی کوشش کے لیے جو آ رہا تھا, اس طرح کی کئی اور ہم پہلے بھی کوششیں دیکھ چکے ہیں, اور بھی ہوں گی. جی دیکھیں, اس میں ابھی جو ملٹری آپشنس کے اندر بھی آئی تھنک کافی سارے جو اینگلز ہیں یا آپ کہنے ٹریجیکٹری سامنے آتی ہے. اس میں جو ہمارا ہمیشہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان نیڈز ٹو کریٹ اے بفر زون, اور ابھی موقع بھی ہے, بیکاز ابھی آلموسٹ جو ہے افغان پاکستان بارڈر جو سائڈ دوسری سائڈ سے خالی ہے. اگر آئی تھنک چیک پوسٹیں دیکھی جائیں جو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, اور اسپیشلی دین اگر پوسٹ پہ آپ نے بیٹھنا, اس پہ ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, اس کے راستے ہوتے ہیں, بریجز ہیں, لاجسٹکس ہوتے ہیں. ابھی لاجسٹکس کا بھی آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جو آئی تھنک 2 بڑے بیسز تھے, ایک کندھار میں تھا اور ایک ننگرہار میں. پھر 2 بڑے کور ہیڈ کوارٹر کی 2 ہی تو بڑی کوریں ہیں, ایک 203 اور 202 ہے. تو اگر ان دے ہیو بین ٹیکن آؤٹ تو انفراسٹرکچر ابھی کافی ویکن ہو چکا ہے, اور دیٹس وائی آئی فیل کہ یہ بفر زون کی بات ہوتی رہی ہے, وہ قائم کرنا پڑے گا. دیر آر آلریڈی کال فرام ناردرن ریزسٹنس فرنٹ کے آپ آ کے جو ہے بخان کوریڈور بدخشاں کا کنٹرول لیں, اور یہ بڑا آسان ہے. اگر پاکستان ڈیسائیڈ کرے تو وی کین رول ڈاؤن فرام چترال, اور نیچے جتنے بھی درے ہیں اٹس جسٹ میٹر آف آئی تھنک ڈیز یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو وٹ. لیکن جو بفر زون ہے 20 سے 25 کلومیٹر کا, اس کو فزیکلی آکوپائی بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو انڈر اسٹرکٹ سرویلنس رکھا جا سکتا ہے اور انڈر فائر رکھا جا سکتا ہے, تاکہ پھر جو ہے یہ پش بیک ہو اور یہ لوگ جو ہے در اندازی نہ کر سکیں. باقی ود ان جو پاکستان ہے جہاں پہ دہشت گرد روزانہ آ کے جو ہے ڈسپلے کرتے ہیں اور لوگوں کو نشان, ان کا آئی تھنک کلا کما کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں دس از اے گڈ اپرچونٹی. باقی جو ہے رہا
جو ان کا کمانڈ اسٹرکچر اور ہیڈ کوارٹر ہے، آئی تھنک جہاں جہاں سے یہ روٹ جہاں پہ انڈیا کے ساتھ کولیبریشن ہے، دیر آر بیسز جہاں پہ بھارت کے ایون آپریٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دے شوڈ بی ٹیکن آؤٹ. اور میرے خیال میں ایوری باڈی ول بی ہیپی، اور اٹ شوڈ اینڈ ایٹ آئی تھنک کلیپس آف دس ریجیم اینڈ برنگنگ ان پیپل ہو آر مور سینر، اور جو انسان دوست بھی ہوں، پاکستان دوست ہوں، اور تاکہ پھر افغانستان کے عوام بھی اپنا کوئی مستقبل دیکھ سکیں. اس وقت باہر سے ڈائسپورا فوکس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ رجیم چینج ہو. ٹھیک ہے، یہ رجیم چینج ہو، لیکن اس کے لیے جو افغان عوام ہے بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تیار ہیں، یا جیسے ظاہر ہے ان کی فرسٹریشن کا لیول ہے یا ان کا جو ایکسپریشن ہے وہ یہ بتاتا ہے، لیکن اب کریں کیا؟ کیونکہ دوسری طرف سے وہ تو ہتھیار اٹھا کر مسلط بھی ہیں، نہ صرف وہ اپنے ہاں دہشت گردی کر رہے ہیں بلکہ وہ تو خطے میں دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو اب وہاں وہ یہ لڑائی کس طرح ہوگی؟ یہ دیکھیں، افغانستان کا ٹائم وی تھنک اٹس اے مونولتھ. اگر آپ ڈیموگرافیکلی بھی دیکھیں جس پہ یہ بہت زیادہ ایتھنو نیشنلزم یہ پلے کیا جاتا ہے، تقریباً 38% پشتون ہے، لیکن 32% جو ہے تاجک ہے. سو اٹ مینس کہ آلموسٹ یہ برابر ہے آبادی. پھر آپ کے ازبیکس آ جاتے ہیں جو 12% ہیں، باقی قومیتیں ملا لیں تو یہ کوئی ہوموجینس ملک نہیں ہے. اور اسپیشلی جو باقی قوم ایون آئی وڈ سے کہ پشتونز آر ناٹ فیڈ اپ، لیکن باقی قومیتیں اس لیے دے آر ڈسٹربڈ اور پرٹربڈ کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے. پھر اس میں اندر ایک شیعہ کمیونٹی ہے، ہزاراز ہیں جن کے ساتھ بہت زیادہ اپریشن ہوا ہے اور اس میں کلنگز ہوئی ہیں. پھر جتنے بھی لوگ حامد کرزئی اور جو اشرف غنی کے ٹائم پہ پراکسی میں تھے، جوڈیشری میں تھے، بزنس میں تھے، وہ سارے چھوڑ گئے تھے. دے وانٹ ٹو کم بیک. تو ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ دیکھیں 2 کروڑ خواتین، ہاف آف دا پاپولیشن، اگر یہ 43 ملین کی پاپولیشن تو 21-22 ملین تو خواتین ہیں، اور ان کو آپ نے گھروں میں بند کیا. تو کیا آپ کے خیال میں یہ دے ہیو ایکسپٹیڈ اٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ہیو ایکسپٹیڈ اٹ فرام دیئر ہارٹ. وہ لوگ تو قرض کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو اس انوائرمنٹ میں آپ خود سوچیں جب پوری آبادی آپ کے خلاف ہے اور آپ ٹھیک ہے یو کین شو اٹ کہ جی بیرل آف دا گن سے ہم حکومت کر رہے ہیں، لیکن کی ریٹ اس طریقے سے نہیں ہے. تو میرے خیال میں انوائرمنٹ از رائٹ، اور اس میں ڈیفینیٹلی عوام. پھر اس کے علاوہ دیر آر اولڈ مجاہدین گروپس ہیں، لائک گلبدین حکمت ہے، اسی طرح استاد مولانا ربانی کا گروپ ہے، سیاف گروپ ہے، وچ ہیو ناٹ اوپنلی سائڈڈ ود طالبان. وہ بھی تو ایک آئی تھنک لوگ ہیں. پھر بزنس کمیونٹی along دا بارڈر ہے جو چمن کے ساتھ، جس طرح خیبر کے ساتھ ہے، ہمارے چترال کے ساتھ ہے، جس طرح انگور اڈا کے، جس طرح باقی ساتھ ہے جتنے علاقے ہیں جو بارڈرنگ ہیں جہاں پہ یہ دہشت گردی کے کیمپ ہیں. لیکن عام عوام تو دے آر ناٹ ہیپی کہ جی ہمارا سارا بیسیکلی ناطقہ ہی بند کر دیا ان کی پالیسی کی وجہ سے. تو آئی تھنک دی انوائرمنٹ از دیئر، اور دے ڈونٹ ہیو اوپن کوئی اسٹرانگ سپورٹ بیس نہیں ہے. اور ود ان طالبان رینک کوئی 4 گروپس بنے ہوئے ہیں. کوئی کندھاری گروپ ہے، افغانیز ہیں، پھر کابل والے ہیں، جس کے اندر اپنی ڈویژن ہے کہ جی آپ مطلب آن پالیسی. صاف ظاہر ہے جب اللہ صاحب کا فتویٰ آیا تھا، حبت اللہ صاحب کا، تو پھر لوگ شو کرتے ہیں جی کہ ہم فالو کر رہے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج پیپل آر ناٹ ہیپی. تو اگر الیکشن بھی نہیں ہونے، کوئی ریفرینڈم نہیں ہونا، تو پھر شاید یہی طریقہ ہے کہ اوور آل سینٹیمنٹ دیکھا جاتا ہے جو اس وقت آئی تھنک طالبان کے خلاف ہے. یہ ضرور ہے کہ دیر آر ایتھنو فاشسٹ جو جن کو آپ کہتے ہیں پاکستان سے بیر ہے. وہ کچھ لوگ ادھر بھی ہیں پاکستان میں اور کچھ جو ہے پرلی طرف ہیں، اور دے ول بی سین آن سوشل میڈیا. اگر اتنی آزادی ہے تو سوشل میڈیا کو کھول دیں. وائی دے آر کلنگ پیپل؟ اگر سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرتے ہیں جہاں کہ ان کو مار دیا جاتا ہے. میرے خیال میں دس از اے گولڈن اپرچونٹی فار افغان پیپل کہ وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے علاقوں میں اٹھ کھڑے ہوں اینڈ دے شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ. اور میرے خیال میں ان کو ختم کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اینڈ دس رجیم مسٹ گو. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بنیادی طور پر ایک چیز اور جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس وقت ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر الیکشن ہو جانے چاہیے، رجیم چینج ہو جانی چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ ہم اس طرح تو آپریٹ کرتے نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، جمہوریت ہو اور دیگر سو آن سو فور جو ہمارے عزائم ہیں. اب کس طرح سے مطلب ہم نے جو یہ کور کو، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو، لاجسٹک بیسز کو ٹارگٹ کیا، نیوٹرل ہم کر رہے ہیں ان کے ملٹری سیٹ اپ کو، یا کس طرح سے ہم کر رہے ہیں آپریٹ؟ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے.